کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کی یاد میں آپ کی آنکھیں بے اختیار نم ہو جاتی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس چیز کے لیے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کی ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کی دعاؤں کا جواب ملنا شروع ہو گیا ہے؟ تو سنو، آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے کہ جب ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دعائیں صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ دعائیں تو دل کی پکار ہوتی ہیں۔ جب دعائیں قبول نہ ہوں تو دل مایوس ہو جاتا ہے، آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی حکمت بہت گہری ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر پوری طرح انحصار کریں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس نعمت کی طلب میں دن رات تڑپتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے آزمائش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ دیکھے کہ ہم اس نعمت کو پانے کے لیے کتنی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تو یاد رکھیں، دعائیں قبول نہ ہونا ہمیشہ مایوسی کی وجہ نہیں بنتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے فصلیں اگتی ہیں، پھلتی ہیں اور پھر مرجھا جاتی ہیں، ویسے ہی ہر آغاز کا ایک انجام بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس حصار سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا دیتا ہے۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، تب معجزات ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر اللہ دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزات خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ نے جب کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے، تب وہ آپ کو تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹھہر نہیں سکتی، آپ کا مقدر بھی نہیں۔ ایک خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے، نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ سے لگائی ہوئی دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے، اللہ انہیں ان کی چاہ سے جوڑ دیتا ہے۔ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں، بلکہ دعاؤں پر ڈٹ جانا ہوتا ہے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا ثمر بہت ہی میٹھا ہوتا ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمارے دل کو سکون اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کو ضرور نجات دے گا۔ بس یقین رکھیں، صبر کے بعد آپ کے لیے وہ معجزات ہیں جو آپ کو اس حد تک حیران کر دیں گے کہ آپ اپنا ہر درد بھول جائیں گے۔ جس صبر کو آپ اختتام سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کے کن کا آغاز ہے۔ صبر تو یہ نہیں کہ آپ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں، صبر تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے معجزات کا تب بھی انتظار کریں جب ہر امید ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تو دلوں میں رہتا ہے، تو پھر دعاؤں کے پورا ہونے کی جو امید اب تک آپ کے دل کا حصہ ہے، وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ آپ تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کریں جب مقدر آپ کو ہرا چکا ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ آپ تب بھی اللہ کے منصوبوں پر یقین رکھیں جب آپ درد سے ٹوٹ کر بکھر چکے ہوں۔ اگر تھک گئے ہیں تب بھی دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کو بتائیں کہ آپ ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ تو آپ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کی چاہت کے لیے اللہ معجزے تیار کیے بیٹھا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو جلد بازی نہیں کرتے
اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بھی بے حساب دیا جائے گا۔ پھر اللہ آپ کا صلہ بھیجتا ہے اسی شکل میں جسے آپ نے کھو دیا تھا۔ آپ اس کی آزمائشوں پر پورا اتریں، وہ اپنے وعدوں پر پورا اترے گا۔ تو بھی دعا کرتے رہیں۔ آپ کی کون سی دعا آپ کو کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہے، یہ آپ کبھی بھی جان نہیں سکتے۔ آپ کو اللہ سے پوری امید رکھنی ہے دعاؤں کے قبول ہونے تک۔ آپ کو صبر کرنا ہے اللہ کے کن کہنے تک۔ آپ کے یقین کا امتحان ہمیشہ آپ کے در سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو آپ کے خوف سے آزماتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے ہی اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہیں آپ۔ وہ ہر اس چیز سے آپ کی آزمائش کرتا ہے جسے کھونے سے آپ ڈرتے ہیں، تو اللہ بھی آپ کو عطا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا آپ کی نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور پھر جب آپ بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہیں، تو پھر وہ آسمان کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور بن بادل کے رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب آپ مسکرا کر کہیں گے کہ اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کر دیا جیسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انشاءاللہ کہ آپ جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ آپ کو اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے، تاکہ آپ اسے اتنا مانگیں کہ نصیب وہ چیز آپ کو دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ آپ کی دعاؤں کو نصیب پر فتح دے دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب آپ کا دل کیوں پھیرتا؟ اچھی امید رکھو، کیونکہ اچھی امید رکھنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے بھی ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل ڈھنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کی دعائیں یا تو آپ کی زندگی بدل دیں گی یا پھر آپ کو بدل دیں گی، مگر رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی آپ کے اللہ کا آپ سے وعدہ ہے۔ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ وہ آپ کی ہر صدا کو سن رہا ہے۔ آپ کے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ بہت جلد آپ کی دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔